ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لے کہ کبھی نہ کبھی دل میں غلط خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اور وہ خیالات کبھی ارادے کی حد تک پہنچتے ہیں، کبھی صرف خواہش اور تمنا کی حد تک رہتے ہیں، کبھی ارادے کی تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ اگر آدمی کی صحبت ٹھیک نہ ہو، اگر اس کا ماحول سازگار نہ ہو، تو یہ جو دل میں خواہشیں اور جذبات یا امنگیں یا تمنائیں پیدا ہو رہی ہیں، اگر ذرا اس کو ماحول دوسرا ملے تو آدمی بھٹک کے کہیں سے کہیں جا سکتا۔ تو جب کبھی دل میں کسی گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہو، ارادہ پیدا ہوتا ہو، خواہش پیدا ہوتی ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہہ لو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ایک آدمی ایک ایسے ماحول میں جا رہا ہے کہ جہاں اس کو اندیشہ ہے کہ میری نگاہ بھٹک جائے گی یا میرے دل خراب ہوگا یا مجھ سے کوئی غلط کام ہونے کا اندیشہ ہے، تو جانے سے پہلے اور راستے میں یہ دعا کرتا جائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تو حمد بھی ہے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت دے دی ہے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت کا مورد بنایا، یہ آپ کا انعام ہے، آپ کا کرم ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آئندہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ اب کسی مجلس میں آپ جا رہے ہو، اندیشہ ہے کہ یہاں مجلس میں جائیں گے تو غیبتیں ہوں گی، غیبت کی مجلس ہوگی، دوسروں کا ذکر آئے گا، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، اندیشہ ہے۔ اول تو ایسے مجلس میں جانے سے پرہیز ہی کرے تو آدمی تو بہتر ہے، لیکن بعض اوقات جانا ہو جاتا ہے اور وہاں لوگ مل جاتے ہیں، اندیشہ ہے کہ غیبتیں ہو رہی ہوں یا ہوں گی، تو مانگ لو اللہ یا اللہ میں جا رہا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں غیبتوں کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اے اللہ میرے دل کی حفاظت فرمائیے، مجھے ٹیڑھ سے محفوظ رکھ، یہ دعا مانگتے رہو۔ جب کبھی نفس کسی غلط کام کی طرف اس کے دل میں خواہش پیدا ہو، غلط کام کی، ناجائز کام کی، تو فوراً یہ کہہ دو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اب یہ نسخہ خود بتا دیا نبی اللہ جل جلالہ نے، خود بتا دیا کہ یہ کرو، کیونکہ میرے نیک بندے ایسا کرتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی جو کرتے، اور ہمیں بتا دیا۔ اس نسخے کے بعد اتمام حجت فرما دیا ہم پر۔ www.darsequran.com